یونیکیڈمی کی آج کی ہماری دوا ہے حلبہ. اسے میتھی دانہ کہتے ہیں. جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ یہ میتھی کے دانے ہیں. یہ دانوں کو ہی حلبہ کہا جاتا ہے، ورنہ میتھی کی بھاجی اور ساگ سبزی تو ہم روزمرہ ہی استعمال کرتے ہیں. آئیے اس کی کچھ تفصیل جانتے ہیں. انگریزی میں اسے فینوگریک کہتے ہیں، لاطینی میں ٹرائگونیلا فوئنم گریسم. اس کا مزاج گرم خشک درجہ دوم ہے. افعال و خواص جانتے ہیں. سب سے پہلے نفع خاص، یہ امراض باردہ کے لیے بہت مستعمل ہے. مثلا کمر درد، وجع المفاصل اور ذوف اعصاب کے امراض کو امراض باردہ میں شمار کیا جاتا ہے. اس کے مشہور افعال جانتے ہیں. یہ ملطف ہے. مشکل الفاظ یہاں پر ہیں. ملطف اس چیز کو کہتے ہیں جو ہلکا اور باریک کرنے والی چیز ہوتی ہے. مغری جس میں لیسدار پایا جاتا ہے، چپکنے والی صلاحیت پائی جاتی ہے. منزج وہ محلل اورام یعنی اینٹی انفلیمیٹری ہے، ورموں کو تحلیل کرتی ہے اور مادے کو خارج کرنے کے لیے اس کو اس شکل میں نسج دیتی ہے، پکاتی ہے کہ وہ ہمارے جسم سے بآسانی باہر خارج ہو سکے. یہ مسکن علم ہے، درد کو دور کرتی ہے. مشتہی ہے، بھوک لاتی ہے. اشتہا بھوک کو کہتے ہیں. مفرز شیر ہے، دودھ پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے. ماں کو اگر دودھ کم ہو تو افراز شیر یعنی افراز دودھ کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے، نسخوں میں شامل کیا جاتا ہے. جالی ہے، جلا لاتا ہے، نکھار لاتا ہے. ملین ہے، پیٹ کو نرم کرتا ہے، اجابت نرم کرتا ہے. مقوی اعصاب ہے، اعصاب کو تقویت دیتا ہے. محرک اعصاب بھی ہے، یعنی صرف طاقت ہی نہیں دیتا اعصاب کو بلکہ تحریک بھی پیدا کرتا ہے. میرے کچھ بنیادی ماخذ جن کے مطالعے کے بعد میں یہ ویڈیو تیار کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے. مواقع اور ترکیب استعمال جانتے ہیں. یہ ملطف اور مغری دوا ہے. ملطف دوائیں وہ ہوتی ہیں جو حرارت بدن سے، ہمارے جسم کی حرارت سے لطیف ہو جاتی ہیں، باریک باریک مہین ذرات میں بدل جاتی ہیں اور اپنے اثرات اور حرارت کی وجہ سے دوسری چیزوں کو بھی لطیف اور باریک بنا کر جسم میں ان کی صلاحیت کو بڑھا دیتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا اثر اور بہت اچھا ہو جاتا ہے. مغری دوا ان کے کہتے ہیں، یعنی چپکنے والی یا لعاب دار دوائیں. جب اسے پانی میں ڈالا جاتا ہے تو ایک قسم کا لعاب پیدا ہو جاتا ہے. جب خاص طور سے حلبہ دانہ یہ ڈالا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ دوائیں مقامی طور سے چپک جاتی ہیں اور عروق اور باریک نالیوں کے منہ کو بند کر دیتی ہیں اور دیر تک اپنے اثر کو یہ ظاہر کرتی ہے. ملطف اور مغری ہونے کی وجہ سے یہ کھانسی اور خشونت حلق و صدر میں استعمال کیا جاتا ہے. 5 گرام میتھی نیم کوفتہ تھوڑا کوٹ لیں، اس کا جوشاندہ بنا کر ضرورت ہو تو شکر کا اضافہ کر کے استعمال کرائیں. اسی طرح 5 گرام میتھی کو دھو کر خشک کریں اور اس کا سفوف بنا کر شہد میں ملا کر کھلائیں. یہ ترکیب بھی کھانسی، خشونت سینہ و حلق اور تقطیر البول میں کام آتی ہے. ملطف اور مغری ہونے کی ہی وجہ سے سردی کی وجہ سے جو قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی شکایت ہوتی ہے، جسے ہم تقطیر البول کہہ جاتے ہیں، ڈربلنگ آف میکچوریشن، اس میں میتھی کے بیج پانی میں دھو کر خشک کر کے پیس کر شہد میں معجون جیسا بنا کر رات کو 7 ماشا کھا لیا کریں. آب حلبہ یعنی حلبہ کا جو پانی ہوتا ہے ان میں حرارت و لزوجیت، چپکنے کی صلاحیت موجود ہے، جس کی وجہ سے کسی طرح کی تکلیف کا اندیشہ نہیں رہتا، بلکہ اس کی حرارت کی وجہ سے درد میں تسکین حاصل ہوتی ہے. اس کے لعاب کا روغن گل کے ساتھ استعمال کرنا سردی کی وجہ سے جب ہاتھ پیروں پھٹتے ہیں اور آنکھ سے جلے ہوئے زخم پر لگانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. سردی کی وجہ سے ہاتھ پیر پھٹ جائیں تو میتھی کے تیل کو موم میں پگھلا کر استعمال کریں. منزج وہ محلل اورام کو تحلیل کرنے اور نسج دینے یعنی مقامی مادے کو قابل اخراج بنانے کی خاصیت حلبہ میں عمدہ پائی جاتی ہے. اسی لیے سرد اور بلغمی امراض جیسے مرگی، فالج الاقوا، ذوف اعصاب، ذوف با، گٹھیا، وجع المفاصل اور وجع القطن، کمر درد میں استعمال کیا جاتا ہے. گڑ کی مدد سے میتھی کا حلوہ جیسا بنا کر کھلانے سے گٹھیا اور نقرس میں بہت فائدہ ہوتا ہے. منزج اور محلل ورم ہونے ہی کی وجہ سے میتھی مختلف اورام، دمامیل یعنی بڑے پھوڑوں، اورام لمفاویہ اور خنازیری گانٹھوں پر میتھی کا ضماد لگایا جاتا ہے. یہ انہیں نسج دے کر تحلیل کر دیتے ہیں. یہ زیادہ گرم ورموں میں نسج پیدا کرتی ہے اور سخت ورم کو تحلیل کر کے نرم کرتی ہے اور ختم کرتی ہے. اسی مقصد کے لیے 2 چمچہ میتھی کا سفوف روزانہ دودھ میں حل کر کے ذائقہ دار بنا کر استعمال کیا جاتا ہے. اس کے سفوف کو معول اصل کے ساتھ پکا کر لگانا ملین شکم ہے، پیٹ پر لگایا جاتا ہے، پیٹ کو نرم کرتا ہے. یہ سفوف جسم کے اندرونی اور بیرونی ورموں کو بھی تحلیل کرتا ہے. میتھی دانے کے سفوف کو بورے ارمنی اس میں ملا کر لگانے سے ورم تحال تحلیل ہوتا ہے. یہ بھی بیرونی طور سے لگایا جا رہا ہے. اندرونی و بیرونی طور سے محلل اورام اثر ہونے کی وجہ سے میتھی اعضاء کی چوٹ اور موچ میں سفوف یا جوشاندے کی شکل میں اور بیرونی طور پر لیپ، مرہم، تلا یا پلٹس بنا کے لگایا جاتا ہے. آبزن اور حمول بھی کرتے ہیں، اس میں بھی مفید ہے. درد پشت، درد جگر میں بھی ضماد میتھی مقامی طور سے لگایا جاتا ہے. یہ مشتہی ہے، حلبہ مشہور ہے، بھوک لگاتا ہے،
میتھی 5 گرام کو نمک کے ہمراہ ذوف اشتہا یعنی بھوک کی کمی اور کمزوری معدہ میں استعمال کرتے ہیں۔ نیز نفخ شکم، گیس کی وجہ سے پیٹ کا پھول جانا، اس میں بھی بہت فائدہ کرتا ہے۔ مشتہی و قاصر ریا ہونے کی وجہ سے گڑ کے ساتھ ہلکا گرم کر کے استعمال کرنے سے ریاحی تکلیف ختم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر تھوڑا سا گڑ بھی استعمال کیا جائے تو یہ آرام دیتا ہے۔ اچار میں عام طور پر اسی لیے میتھی کو شامل کیا جاتا ہے کہ یہ ریاحی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ زیادہ مقدار میں کھا لینے سے بدہضمی اور درد سر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے جوشاندے سے قے اور متلی آتی ہے، اس لیے جو خوراک بتائی جائے، جو مقدار بتائی جائے وہی رہنا چاہیے، اس سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ اس کے بیجوں کا صفوف قاصر ریا ہے۔ مفرز شیر ہونے کی وجہ سے حلبہ ماں کے دودھ کی افزائش کو بڑھانے میں خاص ہے اور عام طور سے ان نسخوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ماں کو دودھ کی کمی ہو تو بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کو اس کے لڈو بنا کر کھلاتے ہیں۔ میتھی کے لڈو بڑے مشہور ہیں۔ ماں کے بدن کے درد اور رحم کی تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے اور دودھ کی پیدائش میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ میتھی کے بیجوں کے جوشاندے میں شہد ملا کر پینے سے چھاتی کے امراض بھی دور ہوتے ہیں۔ جالی ہے، نکھار لاتا ہے، جلا لاتا ہے۔ چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے میتھی کا ضماد یعنی لیپ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے چہرے کے داغ دھبوں کو ختم کرنے والی اپٹنوں میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ میتھی رنگ کو بھی خوب نکھارتی ہے۔ اس کا لعاب آشوب چشم، دمہ اور طرفہ یا امراض چشم ہے قطورن استعمال کرتے ہیں۔ لعاب کا جو پانی بنایا ہے وہ لعاب بھی قطرہ قطرہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جالی ہونے کی حیثیت سے میتھی کو پکانے کے بعد نچوڑ کر اس پانی سے سر کا دھونا بالوں کے لیے مفید ہے۔ سر کی بھوسی اور سر کے پھوڑوں کو اچھا کر دیتا ہے۔ میتھی کا جوشاندہ بالوں کو گھوریالا بناتا ہے۔ سر کے بال لمبے ہونے کے ساتھ ساتھ بال کا گرنا بند ہو جاتا ہے۔ میتھی کا تیل بھی سر کی بھوسی اور گنج کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ یہ ملین ہے اور میتھی کو پانی میں بھگو کر پکانے کے بعد شہد کے ساتھ کھانے سے دست آنے لگتے ہیں اور آنتوں کے خراب اخلاط خارج ہو جاتے ہیں۔ جالی ہونے کی وجہ سے یہ آنتوں میں تحریک پیدا کرتا ہے، ان میں اریٹیشن پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے پاخانہ آتے ہیں، دست آتے ہیں اور ایجابت صاف ہونے لگتی ہے۔ ایجابت صاف لانے کے لیے اس کو کانجے کے ساتھ کھانا کھانے سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مقوی اعصاب ہے اور محرک اعصاب بھی ہے۔ میتھی خاص طور سے اعصاب کو تقویت بھی دیتی ہے، اعصابی ذوف میں تحریک بھی پیدا کر دیتی ہے، اس کی طاقت بحال کرتی ہے۔ اسی لیے ذوف اعصاب کے امراض، استرخاء، فالج اللقوہ، پیرالیسس، خدر، نسیان، بھول جانے کے امراض، ایسے امراض میں اندرونی و بیرونی طور سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا روغن بیرونی طور سے استعمال کرتے ہیں، ضماد بیرونی طور سے استعمال کرتے ہیں اور صفوف یا جوشاندہ اندرونی طور سے۔ یہ منفس بلغم ہے، بلغم کو خارج کرتا ہے۔ پھیپھڑوں پر منفس بلغم تاثیر کی وجہ سے میتھی ان کو غلیظ لیسدار بلغم سے پاک کر دیتی ہے۔ کھانسی اور دمہ میں اس کا جوشاندہ تیار کر کے شہد سے میٹھا کر کے پلاتے ہیں۔ سینے کا تنکیہ کرتی ہے، صفائی کرتی ہے اور پھیپھڑوں کو کسی قدر غذائیت بھی پہنچاتی ہے، طاقت بھی دیتی ہے۔ یہ مدر بول حیض ہے اور مسکن علم بھی ہے۔ یہ صاحب مخزن نے اس کو خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ میتھی حیض کا ادرار بھی کرتی ہے، اس لیے اس کا جوشاندہ پلاتے ہیں اور آبزن بھی کراتے ہیں۔ جوشاندے تیار کیا جاتا ہے اور اس کو پانی میں ٹب میں ڈال دیتے ہیں اور ٹب کو پانی سے بھر دیتے ہیں اور اس میں مریضہ بیٹھتی ہے۔ فم رحم کے بند ہو جانے اور درد رحم کی تکلیف میں بھی اس کے جوشاندے میں آبزن کیا جاتا ہے۔ مجیٹ کے ساتھ میتھی کے جوشاندے کو پینے سے حیض جاری ہو جاتا ہے۔ یہ مدر حیض ہے۔ خشکی کی وجہ سے ولادت کی دشواری میتھی سے جاتی رہتی ہے۔ کچھ استعمال کے نسخے اور عام طور سے بہت ہی سادہ مفرد دوا کے طور پر استعمال نسخے ہیں آپ کے سامنے۔ آنتوں کی کمزوری سے دائمی قبض ہو تو میتھی کا صفوف 3 گرام صبح و شام گڑ ملا کر پانی کے ساتھ کچھ دنوں تک لینے سے نہ صرف قبض دور ہو جائے گا بلکہ جگر کو بھی طاقت ملنا شروع ہو جائے گی۔ گٹھیا، میتھی کو پیس کر 9 گرام پانی یا سبزی میں لینے سے گٹھیا میں جلد فائدہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو بلڈ شوگر یا شوگر کی بیماری ہے ان کو بھی اس سے فوراً فائدہ ہوتا ہے۔ میتھی کا عرق نکالا جاتا ہے۔ 50 گرام میتھی کے بیجوں کو پانی میں ابال کر اس کا عرق نکال لیں۔ روزانہ 2 مرتبہ 50 ملی لیٹر مقدار میں عرق میتھی استعمال کریں۔ یہ عرق خاص طور پر معدے کی سوزش، اریٹیشن اور ذیابیطس میں مددگار ہوتا ہے۔ میتھی کا لیپ میتھی کے صفوف کو موم کے ساتھ ملا کر بیماری والے حصے پر لگایا جاتا ہے۔ یہ نسخہ جوڑوں کے درد اور جلد پر سوزش کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ روزانہ 2 سے 3 بار لگانا مفید ہوتا ہے۔ میتھی کی چائے بنانا، جوشاندہ تیار کرنا۔ 1 چائے کا چمچہ میتھی کے بیجوں کو تقریباً 10 منٹ پانی میں ابال کر چھان لیں۔ اس میں شہد یا لیمو یا ذائقے کے اعتبار سے جو چیز شامل کرنا چاہیں ملا لیں اور پئیں۔ یہ نسخہ جسمانی کمزوری بھی دور کرتا ہے اور خون کی گردش بہتر بڑھتا ہے، سرکولیشن کو بہت اچھا کرتا ہے۔ میتھی اور شہد کا مرکب تیار کرتے ہیں۔ چھوٹا سا ہلکا نسخہ ہے۔ میتھی کے بیجوں کو پاؤڈر میں شہد ملا کر روزانہ 10 گرام مقدار میں لیں۔ یہ نسخہ خون کی کمی کو بھی دور کرے گا اور کمزوری کی شکایت بھی دور کرتا ہے۔ بھگوئے ہوئے میتھی کے بیج، میتھی کے بیج رات بھر پانی میں بھگا دیں اور صبح ناشتے سے پہلے خالی پیٹ کھا لیں۔ یہ جسمانی توانائی بڑھانے
اور وزن کم کرنے میں مددگار ہے۔ میتھی کا محلول، میتھی کے بیجوں کو پانی میں بھگو لیں اور میتھی الگ کرنے کے بعد جو پانی ہے اس میں شہد ملا کر روزانہ 50 سے 100 ملی لیٹر پیا جائے۔ یہ نسخہ ذیابیطس اور قبض کے علاج کے لیے بھی مؤثر ہے۔ دیگر مواقع اور ترکیب استعمال، میتھی یعنی حلبہ کا سفوف اسہال و پیچش اور تقطیر البول میں تو فائدہ کرتا ہی ہے، اس کے لیے 5 گرام میتھی کا سفوف پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ میتھی کے استعمال سے منہ کی بدبو زائل ہو جاتی ہے، پاخانہ، پیشاب اور پسینے کی بو بھی کم ہو جاتی ہے۔ بواسیر ریاحی یعنی بواسیر بادی اور بلغمی امراض میں یہ نافع ہے، یہ زکریا رازی کا قول ہے۔ بواسیری مسوں پر میتھی کا تیل لگانے سے وہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اس کا جوشاندہ آواز کو صاف کرنے کے لیے پلایا جاتا ہے۔ تر و تازہ میتھی خون کافی بڑھاتی ہے۔ میتھی کے بیج کچل کر گائے کے گھی میں ملا کر لیپ کر کے نارو کیڑے کے مقام پر باندھیں اور رات بھر بندھا رہنے دیں۔ تمام نارو کیڑے جو ہے جمع ہو کر نکل جائیں گے۔ اب یہ نارو کیڑوں کا مرض ہندوستان پاکستان میں نہیں پایا جاتا، تقریباً سن 2000 سے یہ مرض ختم ہو چکا ہے۔ اس طرح پیر میں کیڑے ہو جاتے تھے اور بڑے سے کیڑے نکلتے تھے، اب اس میں دیکھ رہے ہیں سفید کیڑا نکلا جا رہا ہے۔ اس مقام پر باندھنے سے میتھی کے بیج کو کچل کر گائے کے گھی میں ملا کر لیپ کریں تو جتنے یہاں پر آس پاس میں کیڑے موجود ہوں گے وہ سب باہر نکل جائیں گے۔ اس کے پتوں کو پیس کر پستان پر لیپ کرنے سے دودھ کی پیدائش کم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، میتھی کا استعمال، میتھی دانوں کا اندرونی طور سے سفوف کی شکل میں، جوشاندے کی شکل میں استعمال دودھ کی افزائش کو بڑھاتا ہے، مفرز شیر ہے، لیکن اس کے پتوں کا استعمال بالکل مختلف ہے۔ اگر پتوں کو پستان پر لیپ کیا جائے تو اس کی وجہ سے دودھ کی پیدائش کم ہو جاتی ہے۔ حلبہ کو سینک کر تھوڑا سا بھون لیں اور جوش دے کر پلانے سے آؤں کے ساتھ آنے والی دست جو ہے، پیچش، زہیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ میتھی دانے کو دودھ میں گرم کر کے پینے سے بواسیر کا خون بھی بند ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ ان کا جوشاندہ پینے سے بواسیر کو آرام ہوتا ہے۔ یہ مقوی بدن و مقوی باہ ہے۔ یہ مخزون الادویہ میں حکیم کبیر الدین صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تقویت باہ اور مقوی بدن ہونے کی وجہ سے اس کو تقویت باہ کے مرکبات میں استعمال کر۔ یہ ایک ہی صفحے پر مشہور اور دیگر افعال ہیں۔ یہاں پر آپ کو مشہور افعال دیے گئے ہیں اور اس طرح دیگر افعال نظر آ رہے ہیں۔ امپورٹنٹ فائٹو کیمیکلز جو میتھی میں پائے جاتے ہیں، میتھی کی خاص طور سے حلبہ دانوں میں کتنے قسم کے فائٹو کیمیکلز موجود ہیں اور یہ ہر فائٹو کیمیکلز کا کچھ نہ کچھ قدرت نے انتظام کیا ہے، اس کا کوئی ایکشن ہوگا، کوئی فیل ہے جس کی تحقیق بہت تیزی سے جاری ہے۔ برگ میں کون کون سے فائٹو کیمیکلز پائے جاتے ہیں یعنی پتیوں میں، اس کی شاخوں میں، ٹہنیوں میں کون کون سے کیمیکلز ہیں فائٹو کیمیکلز، جڑ میں اور پورے پودے میں کیا پایا جاتا ہے وہ یہاں پر دیا ہوا ہے۔ فیو امپورٹنٹ فائٹو کیمیکلز اینڈ دیئر ایفیکٹس، یہاں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کچھ ترتیب سے چند چنندہ فائٹو کیمیکلز کا ذکر کیا ہے، جیسے ٹرائگونیلین جو اس کا خاص ہے، اس کے اندر اینٹی ڈائبیٹک اثر پایا جاتا ہے اور اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سیڈز میں اور بھی کئی ایسے ہیں جس کا ہائپوگلائسیمک یعنی اینٹی بائیوٹک ایفیکٹ پایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میتھی دانوں کو ذیابیطس کے لیے کتنا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہماری قدیم کتابوں میں میتھی کو ذیابیطس کے لیے استعمال کا طریقہ بہت کم بتایا گیا ہے، قدیم کتابوں میں ذکر نہیں ملا۔ اس کی پتیوں میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ ایفیکٹ ہے، اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی کینسر ہے، اینٹی بیکٹیریل ہے اور باقی چیز کا استعمال آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے مشہور مرکبات یہاں دیے گئے ہیں: مرہم داخلیون، داؤ المسک، ضماد خنازیر، روغن شفا، قیروتی، آرد کارسنا۔ ماڈرن ریسرچز، اسٹڈیز، فارماکولوجیکل جو ایکٹیویٹیز اس کے سامنے آئی ہیں وہ آپ اس کی فہرست آپ کے سامنے ہے۔ آپ ان کا مطالعہ کر کے میتھی کے اور بھی کئی استعمال سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں اور مطلب میں بہتر طریقے سے میتھی کا استعمال یا نسخوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کارڈ لیور آئل صحت کے لیے بڑا مشہور ہے۔ اس کا استعمال، میتھی کا استعمال اور کارڈ لیور آئل کا استعمال تقریباً ایک جیسا ہے۔ یہاں میں نے اثرات کی درجہ بندی کی ہے کہ حلبہ میں سب سے بہتر اثر جو ماڈرن ریسرچز نے پایا وہ کیا ہے۔ سب سے بہتر اثر اینٹی ڈائبیٹک ایفیکٹ آیا ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ ہماری قدیم کتابوں میں اینٹی ڈائبیٹک کے طور پہ میتھی کا ذکر بہت کم ہے، شاذ و نادر۔ کولیسٹرول کم کرتا ہے۔ تیسرا اثر اینٹی انفلیمیٹری ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ایفیکٹ ہے، اس کا امیونو موڈولیٹری ایفیکٹ ہے۔ دودھ بڑھانے کے لیے ہماری کتابوں میں ذکر ہے، اس کا جگر کے لیے ذکر ہے، معدے کی حفاظت، جراثیم کش کے طور پر، نیورو پروٹیکٹیو کے طور پر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے بہتر اثر سے سب سے کمزور اثر۔ نمونے کے طور پہ ریسرچ پیپر آپ کے سامنے جس کی لنک آپ کو کارنر پہ دے دی جائے گی اور یہاں پر نیچے بھی اس کی لنک دی ہوئی ہے۔ یہ دوسرا ریسرچ پیپر ہے، فینوگریک اینڈ اٹس ایفیکٹ آن مسل پرفارمنس۔ یہ پب میڈ سینٹرل میں شائع ہوا مضمون ہے۔ یہ آرٹیکل فارماکوگنوسی جرنل کا ہے جس میں فینوگریک، ٹرائگونیلا فوئنم گریسم اینڈ اٹس ایکٹیو کمپاؤنڈز پر تحقیق ہے، تفصیل ہے۔ یہ جیسا کہ میں آپ کے لیے پیئر ریویوڈ آرٹیکلز کی فہرست دے دیتا ہوں، 10 آرٹیکل آپ کے سامنے ہیں۔ جو حضرات مطالعہ کرنا چاہیں وہ ان لنکس پر جا سکتے ہیں اور ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حلبہ عام چیز ہے لیکن بہت ہی کام کی چیز ہے۔ مزاج اس کا گرم خشک درجے دوم ہے۔ اس کی مقدار خوراک 3 سے 5 گرام ہے۔ مضرت یعنی نقصان دہ اثر اس کا گرم مزاج والوں کے لیے
اور خوشیوں کے لیے نقصان دہ بتایا گیا ہے۔ زیادہ مقدار میں درد سر اور متلی پیدا کرتی ہے۔ اس کے اصلاح کے لیے پالک شامل کر لیں، خرفے کا ساگ، برگ کاسنی استعمال کیا جا سکتا ہے، انار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بدل کے طور پر حلبہ یعنی میتھی دانے کا بدل برگ حلبہ، اس کی پتیاں ہیں۔ یہ تھی حلبہ یا میتھی کے بارے میں افعال اور استعمال کی معلومات۔ آگے مختلف زبانوں میں اس کے نام، ماہیت اور پہچان اور دیگر تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حلبہ کو انگریزی میں فینو گریک کہتے ہیں۔ بائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں جو عام طور سے ہم سبزی استعمال کرتے ہیں جسے میتھی کی بھاجی، ساگ کہا جاتا ہے، وہی ہوتی ہے میتھی کی بھاجی، لیکن اس کے پھل میں جو پھلیوں کی شکل میں ہوتی ہے، جب اس میں دانے نکلتے ہیں تو وہ دانوں کو حلبہ کہا جاتا ہے۔ لاطینی میں ٹریگونیلا فوئنم گریسم۔ اردو، ہندی، مراٹھی، گجراتی، سندھی، بنگالی، پنجابی ہر زبان میں اسے میتھی ہی کہا جاتا ہے یا میتھی دانہ کہا جاتا ہے۔ عربی میں حلبہ کہتے ہیں۔ حلبہ سے مراد صرف میتھی دانہ ہی ہوتا ہے۔ شمالیت، قرن السور، قرن العنز، فارسی میں شمبلید، سنسکرت میں میتھی کا، کشمیری میں میت، پشتو میں ملخوزے یا میتھی دانہ۔ آپ کے علاقے کی زبان میں سے کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا۔ اس کی مختصر ماہیت جانتے ہیں، حالانکہ اس کے پہچان اور ماہیت کی ضرورت نہیں ہے۔ میتھی کی سبزی، بھاجی یا ساگ کو ہر کوئی جانتا ہے، ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کو اگر زمین سے اکھاڑا نہ جائے اور نمو پا کر اس میں پھلنے پھولنے دیا جائے تو پہلے پھول لگتے ہیں، پھر ان کی بہر آوری کے بعد پھلیاں لگتی ہیں۔ موسم سرما میں ہندوستان کے اکثر حصوں میں اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ بائیں جانب اسی شکل صورت میں آپ کو مارکیٹ میں بازار میں مل جائے گی میتھی کی بھاجی۔ اس کے پتے لمبی باریک ٹہنیوں پر سرے پر گولائی لیے ہوئے تین پتیاں ہوتی ہیں جس کے کنارے ہموار، لیکن کچھ قسموں میں ہلکے دندانے بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ پتیاں ہیں بالکل اسموتھ بارڈر کی، ہر سرے پر تین پتی لگی ہوئی ہے۔ پھول، اس کے پھول 5 پنکھڑیوں والے عموماً سفید رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن قسم کی مناسبت سے جامنی، پیلے اور دیگر رنگ کے بھی پھول کھل سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب پھول کھلنا شروع ہو گئے ہیں، سفید پھول نظر آ رہے ہیں۔ یہ آپ کو پھول قریب سے دکھ رہا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اس کی پتیوں میں یہ جو قسم ہے اس میں تھوڑے دندانے پائے جا رہے ہیں، یہ سائڈ سے وہی پھول ہے۔ ٹہنیوں پر ہلکے روئیں پائے جاتے ہیں اور پتیوں میں تھوڑا دندانے کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بتایا گیا الگ الگ قسموں کے میتھی ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں زرد رنگ کی میتھی ہے، یہاں ایک جامنی رنگ کا ہے۔ اس قسم میں دندانے والی پتیاں زیادہ ہیں۔ اس کے پھل، یہ ہے پھل، اور پھل کی صورت میں اس کی پھلیاں لگتی ہے۔ یہ آپ کو پھلیاں لمبی پھلیاں نظر آ رہی ہیں، تصویر بہت واضح نہیں ہے۔ یہ آپ قریب سے دیکھتے ہیں، ایک پھلی جو آپ کو نظر آ رہی ہے لمبی سی ہوتی ہے، تقریباً 5 انچ تک لمبی ہوتی ہے یہ پھلیاں۔ پھلیوں میں اس طرح سے دانے لگتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، پہلے ہلکے سبز رہتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ پختہ ہونے لگتے ہیں تو پیلے ہو جاتے ہیں۔ سوکھنے کے بعد پھلیوں میں سے مخصوص شکل کے مثلث نما زرد رنگ کے مخصوص بو والے لیکن کڑوے 3 سے 5 ملی میٹر کے 10 سے 20 عدد تخم یعنی بیج نکلتے ہیں، یہی حلبہ کہلاتے ہیں۔ حلبہ سے مراد یہی میتھی دانے ہوتے ہیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مخصوص شکل و صورت ہے، نہ آپ اس کو مستطیل کہہ سکتے ہیں، نہ لمبوتری کہہ سکتے ہیں، سادہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہی حلبہ ہے جو دوان استعمال کیا جاتا ہے۔ پانی میں بھگونے پر یہ تخم لعاب پیدا کرتے ہیں۔ اس کا نباتاتی خاکہ آپ کے سامنے ہے، 3 پتیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو، لمبی سی پھلی ہے جو اس کا پھل ہے، اس میں دانے لگتے ہیں، میتھی دانے، پھلی میں اس طرح دانے لگے ہوتے ہیں۔ پھول کی پنکھڑیاں یہاں پر آپ کو بتائی گئی ہیں۔ استعمال ہونے والے اجزاء میں پتے اور تخم یعنی بیج ہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک عام سی چیز ہے جو ہمیں ہمیشہ ملتی ہے، کچن میں ہم گرم مسالوں میں اسے استعمال بھی کرتے ہیں، بڑے کام کی چیز ہے۔ بازار میں دستیاب یہی شکل و صورت ہے۔ انڈو پاک میں سب جگہ اس کی کاشت ہوتی ہے۔ دنیا کی پیداوار کا سب سے زیادہ تقریباً 80% حصہ انڈیا میں ہوتا ہے۔ دنیا میں ویسے تو دنیا کے سارے ممالک میں حلبہ کی پیداوار ہوتی ہے، لیکن کچھ کاشت طور پر نیپال، بنگلہ دیش اور مصر میں کی جاتی ہے۔ یہ تھی حلبہ یعنی میتھی کے تعلق سے معلومات۔ اگر ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد کوئی اہم تبدیلی یا اصلاح کی گئی تو آپ کو پن کمنٹ میں بتا دی جائے گی۔